الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہمارا جو لیکچر ہے حدیث نمبر 13 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو ہے، اس کے مسائل پر ہم نے جو ہے وہ گزشتہ لیکچر جو ہے وہ ختم کیا تھا۔ تو اس کے احکام اور مسائل باقی ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والکبد، کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس وجہ سے کہ مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، لیکن اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے دو چیزوں کو مستثنا کر دیا ہے، مردار میں ٹڈی اور مچھلی، اور خون میں جگر اور جو آپ سمجھ لیں کہ تلی ہے، اس کو جو ہے وہ مستثنا کر دیا ہے۔ باقی جتنے بھی اس کے علاوہ مردار ہیں، جتنے بھی اس کے علاوہ خون ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو ہم نے اس کے مسائل پہ اکتفا کیا تھا، تو یہاں سے آج ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ ہم نے کہا کہ مچھلی جو ہے، مردہ مچھلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کھائی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھائی، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر سے بھی ثابت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سنت بھی تین طرح کی ہی ہوتی ہے، سنت بھی تین طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام اگر خود کرتے ہیں تو آپ کا فعل ہے، اگر آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو قول ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی کام ہوتا ہے اور آپ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں یا رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی سنت تقریری ہے۔ تو یہ مردار مچھلی کا کھایا جانا یا اس کا حکم، اس کا حلال ہونا اللہ کے نبی کی تینوں سنتوں سے ثابت ہے۔ کیسے؟ آئیے ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بعثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 راکب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں 300 گھڑ سواروں کو بھیجا کسی خاص مہم پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خاص مہمات ہوتی تھیں، خاص قسم کے جو ہے وہ دستے ہوتے تھے، اس کے اندر کوئی خفیہ پلان ہوتا تھا، کوئی خفیہ مہم ہوتی تھی جسے سر کرنا ہوتا تھا، اور اس کے اندر زیادہ تر انتخاب ان لوگوں کا کیا جاتا تھا جو سارے سپہ سالار ہوتے تھے اور مضبوط یہ لشکر ہوتا تھا۔ یہ کوئی ایسا دستہ تھا، اور یہ اصل میں ساحل سمندر کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا تھا۔ تو 300 گھڑ سوار تھے، وَأَمِيرُنَا ابو عبیدہ، اور ہمارے جو لشکر کے امیر اللہ کے نبی نے بنائے تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نرصد عیرن لقریش، ان کا ہدف کیا تھا؟ قریش کے قافلے کی نقل و حرکت کو نوٹ کرنا۔ وہ تجارتی قافلہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، اس کی نقل و حرکت کو نقل کرنا، نوٹ کرنا، اور نبی علیہ السلام تک اس کی معلومات پہنچانا، یہ اصل مقصد تھا۔ تو اس مہم کے لیے 300 یہ گھڑ سوار بھیجے گئے تھے۔ فَأَصَابَنَا جُوعٌ، فقر و فاقے کا عالم تھا، فقر و فاقے کا زمانہ تھا۔ ابھی تک فتوحات آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں تھی، آغاز کی ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ فَأَصَابَنَا جُوعٌ، تو ہمیں پہنچی بھوک، جو کہتے ہیں بھوک کو، اور جیا بھوکے کو کہتے ہیں، جائن بھوکے کو کہتے ہیں، جیا اس کی جمع ہے۔ تو فَأَصَابَنَا، پہنچی ہمیں جوعٌ بھوک، شدید سخت۔ کوئی بھی چیز آپ نے بیان کرنا ہو کہ یہ سخت ہے تو آپ اس کے ساتھ شدید کا لفظ لگا دیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ نے سخت بیان کرنا ہے تو آپ کہہ دیں اشد۔ ٹھیک ہے، کسی چیز سے تقابل کرنا ہو تو آپ کہہ دیں اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی اشد منہ۔ ٹھیک ہے، تو شدید جیسے ہم کہتے ہیں نا بہترین اور بہت بہترین، عمدہ اور بہت عمدہ، تو اسی طرح یہ ہے۔ تو شدید، اس سے اگر زیادہ مزید شدت بیان کرنی ہو تو آپ اشد کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، ہمیں پہنچی بھوک شدید، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَثَ، حتیٰ کہ ہم نے پتے کھائے۔ اللہ اکبر۔
صحابہ کرام کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایام شروع والے گزرے ہیں بڑی شدت کے تھے، بڑی فقر و فاقے کے ایام تھے۔ اور میں پوچھتا ہوں ان نام نہاد ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بک بک کرنا تو آسان ہے، میں یہ لفظ معذرت سے سخت بول رہا ہوں، لیکن صحابہ کی دفاع کے اندر ہمیں ہماری غیرت یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ برداشت نہیں کرتے ہم کہ ہم یہ اس طرح کی چیزیں صحابہ کرام کے بارے میں سنیں۔ تو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جو ہے وہ صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرنا اور باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے، لیکن اگر ہم وہ حالات دیکھیں جن حالات کے اندر صحابہ کرام نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اتنے حقوق ہم پر کیوں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کے حالات پہ غور و فکر کر لیں تو کبھی ہم کسی صحابی ادنا سے صحابی کے بارے میں کبھی ہم کوئی بات نہ کریں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال تو خراب ہیں ہی، ہم ساتھ ساتھ اگر کوئی نیکی ہوتی تو اس کو بھی صحابہ کرام پہ سب و شتم کر کے ہم اس نیکی کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام کھانا ختم ہو گیا، بلکہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں چند کھجوریں دی تھی ایک توشے کے اندر، حضرت ابو بیدہ ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہے حتیٰ کہ کھجوریں ختم ہو گئی، آگے حدیث آ رہی، حتیٰ کہ کھجوریں ختم ہو گئی اور ہم کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر گزارا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب کھجور کی گٹھلیاں چوسنے کا بھی فائدہ نہ رہا پھر ہم نے خود درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے۔ اور آپ جانتے ہیں غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہے جس میں کئی صحابہ کرام کے پاس جوتے نہیں تھے پہننے کے لیے، ان صحابہ کرام نے اپنے قدموں کے اندر کپڑوں کے ٹکڑے اور ٹاکیاں باندھ کر جا کے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے کے اندر، اور یہ بے نمازی آدمی بیٹھ کر نبی کے صحابہ پہ سب و شتم کرتا ہے، جو خود نماز بھی نہیں پڑھتا، خود قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا، خود قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور یہ شخص جو ہے وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جن نبی علیہ السلام کے صحابہ پر آپ کے ساتھیوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کس جرت سے اور کس عقیدے اور ایمان سے ہم یہ صحابہ کرام پہ اتنی باتیں کر لیتے ہیں؟ یعنی ہم کوئی ان سے زیادہ جہاد کرنے والے ہیں، ہم کوئی ان سے زیادہ نیکی اور یہ اعمال کرنے والے ہیں کہ ہم صحابہ کرام پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں؟ دیکھیں تک تو تب بنتا ہے نا کہ انسان ان سے زیادہ بڑا مارکا مارے، ان سے زیادہ کوئی بڑا مارکا سر کرے، تو پھر تو بات بنتی ہے کہ چلیں صحابہ کرام کے آپس کے اندر اگر کوئی اختلافات تھے نا تو انہوں نے سب نے مارکے سر کیے ہوئے تھے، وہ ایک لیول پر تھے، صحابی کے بارے میں بات کرے تو یہ تو وہ انسان تھے، اس کا تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک آج کا 14 سال بعد بے نمازی آدمی صحابہ کرام پہ انگلی اٹھائے، یہ کون سا اصول و ضابطہ ہے؟ بھائی کی بھائی سے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اب بھائی آپس میں لڑ رہے ہو تو ان کی اولادیں اپنے چچا کو ٹوکنا شروع کر دیں، اپنے تایا کو ٹوکنا شروع کر دیں، تو کیا کہیں گے لوگ کہ تم بڑوں کی لڑائی کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک عام سا آدمی، جاہل سا آدمی جس کو کچھ آتا جاتا نہیں، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، وہ نبی کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتا ہے۔ آپ ذرا یہ حدیث پڑھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے اندر، اسلام کے دفاع کے اندر ان صحابہ نے قربانیاں کیا دی۔ تو صحابی فرماتے ہیں فَأَصَابَنَا جو کس کے حکم پر یہ گئے تھے؟ یہ کچھ چلے تھوڑی کاٹ رہے تھے جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر جا کے، یہ نبی کے حکم پر نکلے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں اتنی شدت کی بھوک لگی حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، ہم نے درختوں کے پتے کھائے، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، اتنے پتے کھائے ہم نے کہ ہمیں پتے کھانے والا لشکر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم کیا، اور ایک مچھلی جس کو عنبر کہتے ہیں، وہ عنبر مچھلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر نے وہ مردہ مچھلی باہر پھینکی، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنبَرُ، تو سمندر نے ایک مچھلی پھینکی جس کو عنبر کہا جاتا تھا، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ، ہم نے آدھا مہینہ کھائی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مچھلی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے 300 لشکر ہے، 300 کا لشکر ہے، 15 دن تک کھائی، وَدَّهَنَّا بِوَدَكِهِ، اس کی چربی کو پگھلا کر ہم نے اپنے بدنوں پہ ملا، اپنے جسموں پہ ملا، حتی صلحت اجسامنا، ہمارے جسم مضبوط ہو گئے۔ صلاحت کا معنی ٹھیک ہو گئے، وہ جو کمزوری آئی تھی نا فقر و فاقے کی وجہ سے،
پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم ٹھیک ہو گئے. قالا، تو راوی کہتے ہیں فاخذ ابو عبیدہ ضلعا من اضلاعہ، حضرت ابو عبیدہ نے ایک ہڈی ایک کانٹا پکڑا، یا ایک ہڈی کہہ لیں اس کی پسلی، من اضلاعی، اس کی پسلیوں میں سے، یعنی جو بیچ میں اس کا کانٹا ہوتا ہے. فنصبہ، اسے کھڑا کیا. اتنی بڑا اس کا کانٹا تھا، اس کی جو بیچ والی ہڈی ہوتی ہے اتنی بڑی تھی کہ فمر راکب تحتہ، گھڑ سوار اس کے نیچے سے گزر گیا. آپ ذرا اندازہ کریں، یعنی گویا کہ وہ ایک پل نما بن گیا. تو اور پھر وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ واپس لے کر بھی آئے، جیسے اگلی حدیث میں ہے. اگلی حدیث میں وضاحت موجود ہے. کہتے ہیں زودنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرابا من تمر، اللہ کے نبی نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ توشہ دیا کھجوروں کا. فکان یقبض لنا قبضۃ قبضۃ قبضہ، حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک ایک مٹھی بھر کے دیتے تھے پہلے، پھر جب کم ہوتی گئی پھر ایک ایک کھجور دیتے تھے. فنمسها، پھر ہم اسے چوستے تھے. وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور اس پر پانی پیتے تھے. حَتَّى اللَّيْلَ، رات تک ہم ایک کھجور چوس کر گزارا کرتے تھے. فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا، پھر سمندر نے مردار مچھلی پھینکی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جی زندہ مچھلی تھی. مردار مچھلی پھینکی، میتن کا معنی مردار. فقال ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ، ابھی صحابہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا لیکن صحابی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد ٹھیک تھا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غزات وجیاء، ایک تو غازی ہیں، غزوہ کرنے والے ہیں، اور دوسرا بھوکے بھی ہیں. فکلو، کھا لو، یعنی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کھا لو، باقی نبی علیہ السلام سے جا کر مسئلہ پوچھ لیں گے. فاکلنا، تو ہم نے کھا لیا. فذکرنا لرسول اللہ، ہم نے اللہ کے نبی کو بیان کیا یہ پورا واقعہ. فقال، تو آپ نے فرمایا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ رزق ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے. فإن كان معكم شيء فأطعمونا، اگر کوئی باقی حصہ بچا ہے اس کا تو ہمیں بھی کھلاؤ. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں کھلاؤ؟ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی شاید ضرورت اور یہ حاجت تھی، صحابہ کرام کا دل رکھنے کے لیے، صحابہ کرام کو اطمینان پہنچانے کے لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ شاید ہم نے یہ مردار مچھلی کھائی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں. تو صحابہ کرام کو اطمینان میں لینے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حصہ بچا ہے تو مجھے بھی دو، ہم بھی کھا لیتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں فَكَانَ مَعَنَا مِنْهُ شَيْءٌ، ہمارے پاس اس میں سے کچھ حصہ ابھی بچا تھا، یعنی 15 دن ہم نے کھایا 300 لشکر نے، اور واپس بھی لے آئے مدینہ میں. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، تو بعض صحابہ کے پاس اس کا حصہ بچا ہوا تھا، انہوں نے بھیجا اللہ کے نبی کے پاس. فَأَكَلَ مِنْهُ، اللہ کے نبی نے اس سے کھایا. تو اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہم اس حدیث سے اخذ کر سکتے ہیں کہ مردہ مچھلی جتنی بڑی بھی ہو وہ حلال ہے، اس کے اندر خون آپ دیکھیں، اتنی بڑی امبر مچھلی، اس کے اندر خون ہوگا صاف ظاہر ہے، لیکن یہ ایسا خون ہوتا ہے، ایسا بلڈ ہوتا ہے کہ جس کو بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنا بھی مچھلی کے اندر خون ہو، یہ ایسا خون ہے جو میڈیکلی طور پر، طبی طور پر نقصان نہیں دیتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردار حلال ہے اللہ کے، اور سمندر کا مردار حلال ہے. آگے کیا ہر چیز سمندر کی حلال ہے ہم نے کہا تھا، اس پہ ہم اگلے لیکچر میں، یعنی آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا مسئلہ ہے کہ بعض فقہاء کرام نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ. وہ متاعا لکم کا معنی تمہارے لیے یعنی ساز و سامان ہے، وللسیارہ، اور اسی طرح جو یعنی مطلب آنے جانے والے لوگ ان کے لیے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کا جو مردار ہے اس کو حلال کیا. سعید البحر کا معنی سمندر کا شکار، ٹھیک ہے. اس حدیث سے بعض علماء استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندر کا ہر حیوان حلال ہے. یہاں یعنی حیوان کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے سمندر کے بارے میں پوچھا گیا، نبی علیہ السلام سے سمندر کے بارے میں پوچھا گیا کہ سمندر کا پانی جو ہے کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نا کہ ان توضأنا فاتشنا، ہم اپنے پاس تھوڑا سا پانی لے کے جاتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، تھوڑا پانی لے کے جاتے ہیں، اگر ہم پانی اس سے وضو کریں تو ہم پیاسے رہ جاتے ہیں، اور اگر ہم جو ہے وہ پیتے ہیں تو پھر وضو نہیں کر سکتے. تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں حکم معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اسے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے.
تو بعض علماء نے کہا کہ سمندر کا جو بھی مردار ہے وہ حلال ہے، جو بھی جانور سمندر کے اندر موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سمندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اور اس میں ایک الگ دنیا آباد ہے۔ جو خشکی کے اندر چیزیں ہیں سیم ساری سمندر کے اندر موجود ہیں۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے کہ ایسے نہیں ہے؟ کون آپ میں سے جانتا ہے یہ چیز؟ جو حیوانات خشکی میں ہیں سیم اسی نام سے اسی شکل میں سمندر کے اندر بھی ہیں، ایسے ہی ہے؟ متفق ہیں آپ؟ اور اس میں انسان کی شکل کے بھی آتے ہیں؟ سمجھ نہیں، میں عام حیوانات کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات نہیں کر رہا۔ سمندری خنزیر ہوتا ہے، سمندری کتا ہوتا ہے، سمندری گائے ہوتی ہے، سمندری بھینس ہوتی ہے، سمندری خنزیر ہوتا ہے، سمندری بجو ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو سیاحت وغیرہ کرتے ہیں، سیر و سیاحت وغیرہ، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور باقاعدہ یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو سیم اسی ناموں سے سمندر کے اندر بھی سانپ، سمندری سانپ بھی ہے، اور باقی دیگر ہے، یعنی اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی سمندر کے اندر موجود ہیں، ہم ان کا اعداد و شمار نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے شریعت نے ہمیں ایک موٹا تازہ ایک بڑا اہم اور موٹا قاعدہ بتا دیا ہے، ضابطہ بتا دیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ سمندر کا جو بھی حیوان ہے وہ حلال ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سمندری جانور ہیں ان کے اندر وہ بلڈ نہیں ہے جس کو بہانے کا حکم ہے، یعنی جو خشکی کے جانوروں کے اندر ہوتا ہے نا خون، جس کو ہم ذبح کرتے ہوئے بہاتے ہیں کیونکہ وہ میڈیکلی طور پر، طبی طور پہ نقصان دہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے کسی جانور کے اندر وہ خون نہیں ہے جس کو بہانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو لاجک سمجھ آ جائے کہ کیوں سمندر کی ہر چیز حلال بعض علماء نے کہی ہے، اس کی شکل جو بھی ہو۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف پانی کے اندر نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا ہمیں، جیسے کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے میں آگے، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہنا، یہ بڑے اہم مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں عموماً ہماری عام روٹین میں پیش آتی رہتی ہیں، اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مالکیہ کا موقف یہ ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کو جو فالو کرنے والے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ سمندر کی ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، جو کچھ بھی سمندر کے اندر ہے۔ اس وجہ سے وہ کھا جاتے ہیں، کچھوے کھا جاتے ہیں، کیکڑے کھا جاتے ہیں، جھینگے کھا جاتے ہیں، یہ تو چلے ہمارے لوگ بھی بعض کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کے اندر جو کچھ ان کو نظر آتا ہے وہ رگڑ مگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ بعض ایسے قواعد اور دلائل ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سمندری حیوان حلال نہیں ہے۔ اب اس کی ہم تفصیل میں اگر ڈیٹیل میں جائیں تو میں نے اس کو نا کئی حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے ان چیزوں کو، تاکہ ہمیں جو ہے وہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں سمندر کی جانوروں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ باقی انشاءاللہ جب ہم آگے آپ جائیں گے نا کتاب الاطعمہ والاشربہ، کھانے پینے کے ابواب کے اندر، تو وہاں انشاءاللہ اگر تو میں آپ کو پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو سارے قواعد دوں گا اور بتاؤں گا انشاءاللہ، حلال و حرام کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، وضع قطع کے حوالے سے، کفار سے مشابہت کے حوالے سے۔ اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا، لیکن فی الحال ہمارا اس پر فوکس جو ہے سمندر کے جانوروں کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مگر مچھ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر مچھ ایک آپ سمجھ لیں درندوں میں آتا ہے، خون خار ہے، پورا انسان نگل جاتا ہے۔ جمہور اہل علم کے ہاں اسے کھانا جائز نہیں۔ نمبر ایک، اس کی کچلیاں ہیں، حدیث کے اندر ہر کچلی والا جانور جو ہے اسے حرام قرار دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ چیر پھاڑ کرتا ہے، درندہ ہے خون خار، اور درندوں کے بارے میں احکامات مختلف ہیں، حدیث میں ہر کچلی والا جانور حرام ہے، یہ قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا، حدیث نے دے دیا، جو بھی کچلی والا جانور ہے وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہے، یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ جو بھی حیوانات خشکی اور تری، سمندر کے جانور جو خشکی اور تری دونوں میں رہتے ہیں اس کا حکم الگ ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے کھانے کے کئی طبی نقصانات بھی ہیں، اس کے کھانے کے کئی میڈیکلی طور پر نقصانات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین چیزیں مل گئی، ایک تو کچلی والا ہے، دوسرا چیر پھاڑ کرتا ہے، خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے میڈیکلی طور پر نقصانات ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز ہے مینڈک۔ مینڈک جو ہے، یہاں ایک اور بھی میں آپ کے لیے انشاءاللہ فائدے کی بات کروں گا۔ مینڈک جو ہے یہ حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، ممولا ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے ممولا، وہ چڑیا نما ہوتا ہے، چڑیا کی شکل کا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے قتل سے منع کیا ہے، چونٹی کے قتل سے منع کیا ہے،
سوری جو شہد کی مکھی اس کے قتل سے منع کیا ہے، اسی طرح جو ہدہد ہے اس کے مارنے سے منع کیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہ مینڈک جو ہے اس کے قتل سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ لہٰذا اس حدیث سے علماء نے یہ ضابطہ اخذ کر لیا، یہ قاعدہ بنا لیا کہ ہر وہ حیوان جس کے قتل سے منع کیا گیا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب ظاہر ہے کہ جو بھی کھائے گا وہ پہلے ذبح کرے گا، اور ذبح کرنا اس کو قتل کرنا ہے۔ کیا خیال ہے جو ہمارے اسکول کالجز کے اندر جو سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں باقاعدہ مینڈک کا آپریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ سیر و تفریح سمجھی جاتی بچوں کے لیے، ایک تفریح اور آپ سمجھ لیں کہ ایک انٹرٹینمنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی کئی اس شعبے سے متعلق لوگ ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث کے اندر اسے روکا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بذات خود بھی کئی چیزیں اس حوالے سے میرے نالج میں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کئی اس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ لوگوں سے میں نے پوچھا، تو اس مینڈک کا جو آپریٹ کیا جاتا ہے اس کا فائدہ ان بچوں کو کوئی نہیں، ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو آگے اس شعبے میں نکلتے ہیں۔ اور اس کے لیے آج کل، خصوصاً آج کل ہمارے پاس جو ہے وہ مصنوعی چیزیں آج کل آ چکی ہیں، مصنوعی انسان پورا بنا ہوتا ہے، اس کی پوری باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں، اور اس کے سکرین کے اندر آپ سکرین شیئر کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ اگر مراد پریکٹیکل کرنا ہی ہے تو اس کے اندر تو ساری چیزیں موجود ہیں، پوری باڈی انسان کی ہے، اس کے اندر اس کے تمام پارٹس ہیں۔ تعلیم دینے کے وسائل آج دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج بھی بعض سکولز ایسے ہیں جو مینڈک کے آپریشن پر جو ہے وہ آپریٹ پر ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک کم ترین مقصد کے لیے، ایسا مقصد کہ جو فائدہ بھی نہیں دیتا، کتنے ہیں جو مینڈک کا آپریشن کرنے والے سائنسدان بنے اور وہ ڈاکٹر بنے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بنے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو مینڈک کا آپریشن کرتے ہیں بعض لوگ صرف تعلیم کے لیے بچوں کو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈک کے قتل سے منع کیا ہے۔ مینڈک کے قتل سے حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، اور علماء نے اس حدیث سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ ہر وہ جانور جس کے قتل سے منع کیا گیا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے سمندری سانپ کے کھانے کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن اس میں راجح یہ ہے، یہ بات بھی نوٹ فرما لیں، اس میں راجح یہ ہے کہ اگر وہ صرف سمندر میں ہی رہتا ہے تو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ سانپ کئی قسم کے، کچھ ایسے ہیں جو صرف پانی کے اندر رہتے ہیں، وہ خشکی میں نہیں آتے۔ ایسے سانپ میں وہ زہر نہیں ہوتا، وہ خون نہیں ہوتا جو طبی طور پہ نقصان دہ ہے۔ لہٰذا دو شرطیں، ایک تو یہ ہے کہ یقین ہو جائے کہ وہ نقصان دہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر زہر نہ ہو اور وہ خشکی میں نہ آتا، صرف پانی کے اندر رہتا ہو، سمندر کے اندر رہتا ہو، خشکی میں آئے تو مر جائے، خشکی میں آئے تو مر جائے۔ اگر ایسا سانپ کوئی ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اگر کوئی کہے دلیل کیا ہے، ہم کہیں گے دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، دلیل یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات نوٹ فرما لیں۔ عبادت میں اصل رکنا ہے اللہ کی اجازت آ جائے، اور معاملات اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اصل حلال ہے اللہ کی حکمت کی دلیل آ جائے، یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں۔ عبادت ہم تب کریں گے جب اجازت ملے گی، لیکن معاملات کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، لباس کے اندر، ان چیزوں کے اندر اصل حلال ہونا ہے، جواز ہے، اللہ کے کوئی ضابطہ ایسا قاعدہ مل جائے کتاب و سنت سے جس میں ہمیں روکا گیا کہ آپ نے یہ لباس نہیں پہننا، آپ نے یہ کھانا نہیں کھانا، آپ نے یہ معاملہ نہیں کرنا جس کے اندر دھوکہ ہو، فراڈ ہو، غرر ہو، سود ہو، ربا ہو، ربا نسیہ ہو، ربا الفضل ہو، فلاں 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 یہ چیزیں ہو۔ تو یہ شریعت نے ایک ضابطہ بنا دیا نا، جب تک اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، آپ کو فری ہینڈ ہے کہ آپ جیسے چاہیں آپ جو ہے وہ آپس میں لین دین کریں، آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں، آپ کھائیں پیئیں۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا، بس یہ ہے ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، تبذیر نہ کرو۔ اور پھر کچھ ضابطے اللہ کے نبی نے بتا دیے، فلاں جانور کچری سے کھانے والا، پنجے سے شکار کر کے کھانے والا، فلاں فلاں فلاں، یہ ضابطے اللہ کے نبی نے بتا دیے۔ اس میں سے ایک یہ ہے، علماء نے ضابطہ اخذ کیا کہ جانور جن کے قتل سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ جو سانپ ہے، سانپ کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میڈیکلی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سانپ صرف پانی کے اندر رہتا ہے، وہ پانی سے باہر کبھی نہیں نکلتا، خشکی کے اندر، اس کے اندر نہ تو زہر ہوتا ہے
اس کے اندر نہ تو وہ زہر ہوتا ہے جو انسان کو نقصان دے، اور نہ اس کے اندر وہ خون ہوتا ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے سمندری کتا اور کچھوا کھانے کو بھی جائز سمجھا ہے، بعض علماء نے سمندری کتا اور کچھوا کھانے کو بھی جائز سمجھا ہے، اور اس میں بھی راجح یہی ہے کہ ہر وہ حیوان، یہ نوٹ کر لیں، ہر وہ حیوان جو خشکی اور تری دونوں میں رہتے ہیں وہ خشکی میں رہنے والے حیوانات کے تابع ہیں۔ اگر سیم وہ حیوان خشکی کا حیوان حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے، یعنی سمندری کتا، اب خشکی کا کتا حرام ہے تو ظاہر وہ بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح سمندر کا خنزیر ہے، اب ظاہر ہے کہ خشکی کے خنزیر حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے، یعنی ہر وہ حیوان جو خشکی کا حرام ہے اس سے ملتا جلتا شکل میں جو سمندری حیوان ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر وہ صرف خشکی کے اندر، پانی کے اندر رہتا ہے، خشکی میں نہیں آتا، پھر وہ حلال ہے۔ لیکن یہ جو سمندری کتا ہے، سمندری خنزیر ہے، سمندری بجو اور یہ ساری چیزیں، یہ خشکی میں آتے ہیں، باقاعدہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، باقاعدہ ان کی تصویریں موجود ہیں، اور حقیقی تصویریں ہیں، حقیقی ویڈیوز ہیں کہ یہ ساحل سمندر پر باہر نکل آتے ہیں، جزیروں میں نکل آتے ہیں، جو جزیرے سمندر کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر نکل آتے ہیں، کئی سیاحوں نے دیکھا ان کو نکلتے ہوئے، اس وجہ سے ان کا حکم مختلف ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہم چونکہ ضابطے پڑھ رہے ہیں سمندری جانوروں کے حوالے سے یا عموماً جو حیوانات ہیں ان کے حوالے سے، تو پانچواں جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ضرر یا نقصان ہو اسے کھانا جائز نہیں، اگرچہ وہ سمندر میں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سمندر میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی سمندر میں ہی رہنے والی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 29 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پہ نہایت مہربان ہے، یعنی تمہارے اوپر انتہائی مہربانی کرنے والا ہے۔ لہٰذا جس چیز کے بارے میں یقین ہو انسان کو، یا ریسرچ ہو یا تحقیق ہو کہ یہ نقصان دہ ہے اور یہ جان لیوا ہو سکتی ہے یا کسی بیماری کا موجب بن سکتی ہے، تو اس چیز کے بارے میں شریعت خاموش بھی ہو تو اس سے بچنا زیادہ اولا اور زیادہ افضل ہے، اس سے بچنا زیادہ اولا اور زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 14 نمبر حدیث ہے، کوئی پڑھے گا آپ میں سے حدیث؟ جی سر، میں پڑھوں؟ پڑھیں، آپ پڑھیں مومنہ۔ جی سر۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء۔ احسنتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف حدیث نمبر 1 کے تحت گزر چکا ہے، دہرانے کی صورت نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، اخرجه البخاری وابو داود زاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء۔ ذباب جو ہے یہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ حشرات میں سے ایک حشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ اذبہ آتی ہے، جیسے یہاں نیچے موجود ہے، یہاں دیکھیے اذبہ اور ذبان، اذبہ اور ذبان، یعنی ذال کے ضمہ کے ساتھ ذباب، یہ اذبتن اور ذبان اس کی جو ہے وہ آتی ہے جمع۔ اچھا، اس کو ذباب جو ہے وہ کثرت حرکت کی وجہ سے ذباب کہا جاتا ہے، کثرت حرکت، دائیں بائیں، آپ دیکھیں تھوڑے ہی وقت کے اندر، چند لمحات کے اندر یہ بڑی تیزی سے، بڑی پھرتی سے ادھر ادھر آتی جاتی ہے، ادھر ادھر آتی جاتی ہے، تو کثرت حرکت کی وجہ سے اسے ذباب جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ فَلْيَغْمِسْهُ، یہ غامہ سے یغمسو سے جس کا معنی ہوتا ہے ڈبونا، غامہ سے یغمسو کا معنی ہوتا ہے ڈبونا، اور ان غامہ سا ینغمسو کا معنی خود ڈوب جانا، کسی چیز میں غوطہ ہو جانا، تو غامہ سا یغمسو یہ جو ہے وہ باب بنتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ضربہ یضربو، ضربہ
یضرب باب بنتا ہے، اس سے یہ فعل امر ہے، فلیغمسہ، فلیغمسہ، تو اس کا معنی ہے اسے ڈبو دے، اور ذباب مکھی کو کہتے ہیں، اور اس ذباب سے مراد مکھی کون سی ہے؟ وہ مکھی جو معروف ہے، جو پریشان کرتی ہے اکثر لوگوں کو، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی مثال دی ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، تو اللہ تعالیٰ نے حقیر ترین اپنی مخلوقات میں سے جو سب سے ہمارے ہاں انسانوں کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، کوئی حکمت ہے، لیکن ہم انسان اس کو جو ہے وہ مکھی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ گند وغیرہ پہ بیٹھتی ہے، اس مناسبت سے ہمارے ہاں یہ حقیر ترین مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو درکنار، اگر ان سے کوئی نوالا جو ان کے سامنے تم رکھتے ہو کھانے کے لیے، اپنی مناجات اور حاجات اور نظریں نیازیں جو ان پہ لا کے چڑھاتے ہو، اگر یہ وہاں سے ایک کوئی چیز، کوئی ذرہ اٹھا کے لے جائیں تو وہ واپس نہیں اس سے چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں، تو ایسی ذات سے مانگنا چاہیے جو طاقتور ذات ہے، اور وہ محض صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ، جناح کی جمع تثنیہ ہے جناحی، ٹھیک ہے، اور جمع اس کی آتی اجنحہ، جمع اس کی آتی اجنحہ، تو یعنی اس کے دونوں پروں میں، فَإِنَّ فِي أَحَدِ، اس کے ایک جناحی دونوں پروں میں سے ایک میں دا بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں دوا یعنی شفا ہے یا علاج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب حکیم، یعنی سمجھانے کا، مطمئن کرنے کا بہترین انداز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تعلیم کا۔ دیکھیں جو چیزیں انسان کو فطرتی طور پر سمجھ آنے والی نہیں ہیں وہاں، اور ان کو سمجھانا ضروری ہے، ان کی ریزن سمجھ آ سکتی ہے، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ اس کی ریزن بتائی ہے۔ یعنی اب دیکھیں، انسان اگر آپ یہ نہ بتاتے تو لوگ سوچتے رہتے اچھا مکھی تو گند سے اڑ کے آتی ہے، اور کیسے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈبو دو اس کو، یعنی پانی کے اندر، اور وہ گند کے اوپر سے اڑ کے آ رہی ہے اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈبو دو، وہ تو اور گندا ہو جائے گا پانی۔ تو ساتھ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے لاجک بتا دی، وجہ بتا دی کہ وہ جب مکھی گرتی ہے مشروب کے اندر تو اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر قادر ذات ہے کہ اس نے ایک آدمی کی، ایک انسان کی زندگی اور موت ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر رکھ دی۔ سبحان الخالق، یعنی آپ دیکھیں ایک پر میں بندے کی زندگی ہے اور ایک پر میں بندے کی موت ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی مخلوق، حقیر مخلوق کے اندر اللہ نے رکھ دی۔ کس قدر قادر ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریزن بتا دی، وجہ بتا دی کہ وہ جب مشروب میں گرتی ہے تو زیادہ تر کوشش اس کی ہوتی کہ وہ پر پانی کے اندر داخل کرے، مشروب کے اندر جس کے اندر بیماری ہے، جس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو جب ڈبو دو گے تو وہ جو دوسرا پر ہے جس کے اندر اینٹی بائیوٹک، اس کو کنٹرول کرنے کا مادہ اور مواد ہے، وہ اس پہ حاوی ہو جائے گا اور وہ اس کو کنٹرول کر لے گا۔ اب جو تم میں سے جس کا دل مانتا ہے وہ اس مشروب کو استعمال کر لے، جس کا دل نہیں مانتا وہ نہ اس کو استعمال کرے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اب دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی منوں جو ہے وہ دودھ ہوتا ہے، کئی من دودھ ہوتا ہے، اس کے اندر مکھیاں تو گرتی رہتی ہیں۔ اب اگر ہر دودھ والا جو ہے وہ مکھیاں جو ہے وہ گرنے کی وجہ سے دودھ سارا ضائع کرتا رہے تو روزانہ تو کتنا دودھ ضائع ہو اس طرح۔ لیکن یہ کہ ہم بعض دفعہ سامنے دیکھ کر وہ استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ 2-3 صاحب پتہ نہیں روزانہ کتنی مکھیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ دل کی بات ہے، اگر ایک انسان کا دل مانتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے تو کر لے، یعنی شرعاً وہ حرام نہیں ہے، وہ نجس اور حرام نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقصد اس حکم کو بیان کرنا ہے۔ بعض دفعہ تو مشروب تھوڑا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ مشروبات بہت منوں ہوتے ہیں، کئی من ہوتے ہیں۔ اب اتنے من دودھ ضائع کرنا، اتنے من وہ پینے والا مشروب ضائع کرنا، یہ تو سمجھ نہیں نہ آنے والی بات۔ تو اس وجہ سے یہ حکم ضروری ہے کہ اس کو، اور میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ اس حدیث کی وجہ سے، کئی سائنسدان مسلمان ہو گئے، کئی سائنسدان، سائنسسٹ، کئی اس وجہ سے، صرف اس حدیث پہ تحقیق کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔
کہ جیسے ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کسی شعبہ سائنس سے فارغ نہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی میڈیکل کا شعبہ نہیں پڑا ہوا تھا، اس سے فارغ و تحصیل نہیں تھے اللہ کے نبی، یقیناً یہ وحی سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں اس زمانے کے اندر کہ جب یہ سائنس نہیں تھی، جب یہ آلات نہیں تھے، جب یہ تحقیق اور یہ سرچ نہیں تھی، اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے، اور اس دور کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے میڈیکل سائنس اس حدیث کی تائید کرتی ہے، سوائے ان جاہلوں کے جو میڈیکل سائنس کو جانتے ہی نہیں، صرف بس آپ سمجھ لیں کہ نام کا نکلے ہوئے ہیں اس شعبے سے، وہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے امریکہ کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے اندر مختلف اداروں کے اندر اس حدیث پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے، ماہرین کو جو ہے وہ ڈیوٹی دی گئی کہ تم اس پہ ریسرچ کرو، اور الحمدللہ اس پہ باقاعدہ آرٹیکلز موجود ہیں، اور مسلمانوں کے نہیں، مستشرقین کے، کفار کے، کرسچن، کئی عیسائی، کئی اور دیگر ادیان، بلکہ آپ حیران ہوں گے کئی یہودیوں کے اس پر جو ہے وہ آرٹیکلز موجود ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، نہ مانے، یہ حدیث اللہ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ دلائل النبوہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی، جس کے پاس آلات نہیں، جس کے پاس تحقیقات کے وسائل نہیں، وہ یہ بات کر رہا ہے نا، تو یقیناً اس نے وحی کے ساتھ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا جب وقع یقع کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، وقع فعل ماضی ہے اور یقع مضارع ہے، جب واقع ہو الذباب مکھی فی شرابی، شراب ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں جو لیکوڈ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پینے کے قابل ہو، ٹھیک ہے، یہاں شراب وہ نہیں ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتی ہے، یہاں شراب بمانا مشروب ہے، شراب بمانا مشروب جس کو پیا جاتا ہے، وہ شربت بھی ہو سکتا ہے، وہ دودھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی پینے والی حلال چیز ہو سکتی ہے، وہ مقصود ہے یہاں۔ وہ شراب اردو والی نہیں ہماری، اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، وہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشروب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکوڈ کوئی بھی چیز جو پینے والی ہے۔ فرمایا کہ جب واقع ہو جائے مکھی تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، احدکم کسی ایک کے، فلیغمسہ تو چاہیے کہ اس کو ڈبو دے، یعنی اور اس کو غوطہ دے دے اندر، ٹھیک ہے، ثم لینزعہ پھر اس کو کھینچ لے، یعنی نکال کر پھینک دے۔ نزع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، نزع ینزع کسی چیز کو کھینچنا، نکال کر پھینک دینا، ثم لینزعہ پھر چاہیے کہ اسے وہ کھینچ کر پھینک دے، نکال کر یعنی پھینک دے۔ اچھا اب یہاں تک اگر بات ہوتی نا تو کئی لوگوں کو سمجھنا مشکل تھا، اچھا بھئی گند سے اڑ کے آ رہی ہے اور اس کو اور ڈبو دے، یہ تو اور زیادہ وہ نجس ہو جائے گا اور جراثیم اس کے اندر پیدا۔ آگے اللہ کے نبی نے ریزن بتائی، فَإِنَّ کیونکہ، فی احد جناحیہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں، فی بمانا میں، احد ایک میں، جناحیہ دو پروں میں سے ایک میں دا بیماری ہے، وفی الآخری اور دوسرے میں شفا شفا ہے۔ اخرجہ البخاری سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حدیث کوٹ کر رہے ہیں نا تو بخاری سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج کوئی بندہ اٹھ کے ہمیں سمجھانے لگے کہ نہیں بخاری ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسے کہنا چاہیے تھا۔ بخاری نے اگر کوئی حدیث نقل کی ہے نا تو بخاری کی عقل میں وہ حدیث آئی ہے تو لکھی ہے، یہ نہیں کہ آج کہتے ہیں جی محدثین نے ایسی حدیثیں کوٹ کر دی ہیں جو سمجھ نہیں آنے والی۔ بھائی پہلے بخاری جیسی عقل لے کے آؤ، پہلے بخاری جیسا فہم لے کے آؤ۔ بخاری، امام بخاری اگر آپ پڑھو نا بخاری تو پتہ چلے بخاری وہ بلا درجے کا حافظہ رکھتے تھے اور بلا درجے کے فقیہ تھے، ان کی فقاہت، ان کی صحیح بخاری کے جو ابواب ہیں ان کے اندر ان کی فقاہت ہے۔ بخاری کے لیول کو تو پہنچو پہلے، بس یہ بیٹھے گھر بیٹھے چینل پر بیٹھے بات کرنا بڑی آسان ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیثیں عقل کے خلاف ہیں۔ بھائی پہلے اپنی عقل بھی تو دیکھو نا، ہر بندے کی عقل برابر نہیں، اپنے آپ کو الزام نہیں دینا، اپنے فہم اور اپنی سوچ کو الزام نہیں دینا، لیکن بڑے بڑے ائمہ کو الزام دے دینا ہے کہ جی یہ حدیثیں انہوں نے ایسے کوٹ کر دی ہیں، یہ تو عقل کے خلاف ہیں، آج ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ آپ انہی ائمہ کی کتابوں کی جن لوگوں نے تشریح کی ہے ان کو تو پڑھیں، ان کو تو پڑھے، آپ کو سمجھ آئے۔ یہ تو نہیں کہ آپ اپنی عقل کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے ناقص علم کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، پہلے علم ان کے برابر کا لے کے آؤ، اگر نہیں ہے تو پھر ان علماء کی کلام پڑھ لو جن علماء نے کتابوں کی تشریح کی ہے۔ عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن سادہ پڑھنا نہیں آتا، یعنی نازہ پڑھنا نہیں آتا، اور یہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں فیصلے کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ عجیب ہمارے ہاں کھلواڑ بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، شریعت کے حوالے سے بھی۔
کہتے ہیں ابو داؤد، اور ابو داؤد نے روایت کی وزادہ، اور ساتھ یہ اضافہ کیے نہیں، ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو سنن نبی داؤد ہے اس کے اندر کچھ الفاظ کا حدیث میں اضافہ ہے، اور اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، یعنی جو حدیث ان تک پہنچی اس کے اندر یہ الفاظ کچھ اضافی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ایک راوی نے اتنا سنا ہو، اس نے وہ بیان کر دیا، دوسرے نے یہ سنا ہو الفاظ، اور بعض دفعہ بعض راوی بعض الفاظ بھول جاتے ہیں تو اتنا وہ چھوڑ دیتے ہیں، جتنا ان کو ایگزیکٹ یاد ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یتقی بجراحی، بچتی ہے اپنے اس پر کے سبب، الذی فیہ داؤ، جس میں بیماری ہوتی ہے، اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ بایاں پر ہوتا ہے، تحقیق سے پتہ چلا ہے، کئی ڈاکٹر حضرات ماہرین جو سائنسدان ہیں جو تحقیق کرنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ نوٹ کیا ہے، تحقیق کی ہے، سچ کی ہے کہ زیادہ تر جب مکھی گرتی ہے تو اپنا بایاں جو پر ہے وہ پانی کے اندر ڈبوتی ہے، الٹا ہو کر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ان بیلنس ہوتی، بالکل ایسے کر کے الٹی ہو کے وہ پانی کے اندر تیر رہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر ہمارے لیے کئی ایک فوائد ہیں، میں نے چند ایک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مکھی حیوانات میں سب سے کمزور ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو چیلنج کرتے ہوئے اس کے بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھ دی تھی، جب معبودان باطلہ سب مل کر ایک حقیر اور کمزور سی مخلوق مکھی نہیں بنا سکتے تو بھلا اس سے بڑی چیزیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث وحی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث وحی ہے، کیونکہ آپ کسی شعبہ میڈیکل کے فارغ و تحصیل نہ تھے، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اگر آپ فارغ ہوتے تھے کسی شعبے کے یا ان چیزوں کو پہلے سے جانتے ہوتے، لیکن یہ وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمام حکماء اور اطباء اور جدید سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نقصان دہ مادہ کا توڑ اور علاج اس کے مقابل مادہ سے کیا جاتا ہے، اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کامل اور شامل ہے، اس میں تمام قسم کی روحانی اور جسمانی اجسام و قلوب کی بیماریوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا کافی شافی علاج بھی بتایا گیا ہے۔ حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ مکھی زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس وجہ سے یہاں اس پانی کے باب میں حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ پانی کے باب میں ہم پانی کے مسائل پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کو مکھی کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ اگر پانی کے اندر، وضو کے پانی کے اندر یا طہارت کے پانی کے اندر مکھی گر جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر حشرات جتنے بھی ہیں جن کے اندر بہنے والا خون نہیں، یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ ہر وہ حشرات میں سے کیڑا مکوڑا جس کے اندر بہنے والا خون نہیں، بہنے والا کا مطلب بہت زیادہ، کہ اگر اس کو مارا جائے تو وہ خون بہے نہ، یہ اصل مقصد ہے، تو وہ مشروب کے اندر اگر گر جائیں گے تو مشروب نجس نہیں ہوگا، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اس کو پینا چاہیں تو آپ پی سکتے ہیں، یہ آپ کی طبیعت پر ہے۔ بعض علماء نے مکھی پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اگر پانی میں ایسے کیڑے مکوڑے اشرات گر جائیں جن میں بہنے والا خون نہ ہو تو پاک ہیں وہ، اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ مکھی اس کے مشروب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پینے کی اجازت دی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ پینے سے زیادہ اور چیز کیا ہو سکتی دلیل اس بات کی کہ وہ نجس نہیں بلکہ پاک ہے، اور اس پر فقہاء کا اجماع ہے، اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ کئی علماء نے اجماع نقل کیا ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر بیماری اور شفا کو جمع کر دیا، ایک ہی بندے کی زندگی اور موت چھوٹی سی مکھی کے اندر اللہ نے رکھ دی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مضر اور مفید دونوں چیزوں کا ایک ہی چیز میں ایک جگہ جمع ہونا مشکل ہے۔ فوائد حدیث میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ مکھی حرام ہے۔ کہاں سے فائدہ لیا ہے جی؟ چلیے آپ میں سے کوئی بتائے کہ حدیث سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ مکھی حرام ہے، یہ کیسے، ہم نے کہاں سے فائدہ اخذ کیا ہے؟ ہاں جی، ہمارے ساتھ جو فقہائے کرام ہیں جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ السلام علیکم استاد، کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک بات آئی تھی کہ وہ نجس چیزوں پہ بیٹھتی ہے تو میں بھی اس کی خوراک بھی ویسی ہے اس ہاں وجہ نہیں، سے؟ وہ تو مرغی ہیں، مرغیاں نہیں کھاتی، جی ٹھیک ہے۔ بلی ہے، بلی چوہے کھاتی ہے، لیکن اس کا ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلی کو پانی پلایا اور آپ نے اسے وضو کیا ہے، حضرت ابو قتادہ والی حدیث بھی ہم نے پڑھی۔ ہاں جی، غور کیا کریں تھوڑا سا۔ دیکھیں آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ مکھی کو نکال کر پھینک دو، مکھی کو نکال کر پھینک دو، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نجس ہے اور حرام ہے، سوری نجس نہیں حرام ہے، اس وجہ سے آپ نے کہا پھینک دو۔ اور اگر آپ کہتے کہ ٹھیک ہے جی پھینکنی نہیں ہے بلکہ اس کو بھی ساتھ ہی پی جاؤ کھا جاؤ
تو پھر تو چلے کوئی بندہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ مکھی جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ فرمانا ثم لینزعہ، پھر اس کو نکال کر پھینک دے، تو پھینک دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بذاتی ہی مکھی جو ہے یہ حرام ہے، لیکن نجس نہیں۔ میں نے پہلے بھی ضابطہ ذکر کیا تھا اس دن، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل بلی والی حدیث، بلی کا جوٹ جو ہے وہ نجس نہیں۔ میں نے آپ کو گدھے کی بات کی کہ گدھے کا جوٹ، گدھے کی سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کا پسینہ آپ کے بدنوں کو لگا ہے، اور عرب کے اندر، حجاز کے اندر گرمی ہوتی ہے، لیکن آپ نے گدھے کی سواری کی ہے۔ تو بہرحال یہ احکامات انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئیں گی، یہ چیزیں آگے مزید اس طرح کے احکام ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ 15 نمبر حدیث ہے ابو واقد لیثی کی۔ پڑھیے، آپ میں سے کون پڑھے گا جلدی سے؟ جی سر میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ لہ۔ احسنتی۔ ہمارے پاس یہاں ایک نئے صحابی ہیں جن کا پہلے ذکر نہیں آیا، ابو واقد اللیثی۔ یہ اپنی کنیت سے معروف ہے، اور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اکثر صحابہ کرام جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں، یا تو ان کے نام غیر معروف ہیں یا پھر ان کے ناموں میں اختلاف ہے، کیونکہ وہ کنیت سے مشہور ہو گئے اور پھر وہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ ناموں میں لوگوں نے توجہ ہی نہ دی۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ پہ ہم نے بات کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو حضرت ابو واقد اللیثی جو ہیں یہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ اب ان کے نام کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، تو امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ کہ ان کا نام حارث ہے، حارث بن عوف، اور بعد نے کہا عوف بن حارث ہے۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حدیث کی صحت پر، ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ صحابی کی صحبت کا ثابت ہو جانا ہی کافی ہے، صحابی کی صحبت کا اللہ کے نبی سے ثابت ہو جانا ہی کافی ہے۔ باقی اس کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اگر مل جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر یہ معلومات نہیں بھی ملتی تو یہ حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں۔ ہاں، صحابی سے نیچے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام معلوم نہیں یا اس کا جرح تعدیل معلوم نہیں، تو وہ حدیث پر اثر انداز ہوگا، لیکن صحابی خلاص، صحابہ جب ان کا ذکر آ جاتا ہے تو محدثین کہتے ہیں یہ پل کراس کر چکے ہیں جرح و تعدیل کا، ان پہ اب جرح نہیں کی جائے گی، ان پہ اب نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ سکھا ہے کہ نہیں، نبی کے ساتھی ہیں تو بس یہ کافی ہے۔ یہ بات ہم میں ہر ایک کے دل کے اندر ہونی چاہیے، ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اور ایسا شخص جو کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، خصوصاً آج کے زمانے کے اندر، اس سے ہاتھ دھو لیں، اس سے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کا مطلب یہ اس سے کنارہ کشی کرے، آپ اس کی بات کو نہ سنیں، وگرنہ آہستہ آہستہ آپ کو صحابہ کا دشمن بنا دے گا وہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج کل یوتھ کو، نوجوانوں کو نبی کے صحابہ اور نبی کے یاروں کے بارے میں متنفر کر دیا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جب ان سے کبھی مجھے بات کرنی پڑتی ہے، میں کیسے ان لوگوں کو یہ بات کروں؟ یعنی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، اور پھر آپ نبی کے کاتب وحی پر بات کریں، نبی کے یار غار پر آپ بات کریں، اور آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ، یعنی یہاں تک شبہ پھیلائے جاتے ہیں ابو بکر نام کا کوئی صحابی تھا ہی نہیں۔ اس سے بڑی اور یعنی حقیقت کا انکار کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی صحبت کے بارے میں اتنی روایات ہوں اپنوں کے پاس بھی پرایوں کے پاس بھی کہ ان کو ٹھکرانا ممکن نہ ہو عقل مند انسان کا، آپ اس پہ شک کریں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جب ہم ایسے لوگوں کو سنتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا را نبی کے صحابہ ہماری باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کبھی صرف تمے کے اندر آ کر یا صرف کہ میں دیکھ لیتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کراس نہ کرنا، وگرنہ پھر قیامت کو پچھتائیں گے۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام اگر ان سے کوئی غلطیاں یا ان سے کوئی ایسی بھول ہوئی بھی ہے تو وہ مجتہد تھے، اگر مجتہد نہیں تھے ویسے غلطی ہو گئی، ان کے سمندر کے برابر نیکیوں کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی غلطیاں تو بہہ جائیں گی، یہ چھوٹی سی غلطیاں تو بہہ جانے والی ہیں، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ نبی کی ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کر لینا اور حالت ایمان میں دنیا سے جانا، یہ اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا کون سا عہدہ ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے ایک امام سے پوچھا گیا، غالباً امام زہری تھے یا کسی سے، انہوں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفہ ہیں لیکن تابعی ہیں، صحابی نہیں، ان کی زندگی اور سیدنا معاویہ کی زندگی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کون افضل ہے
تو آپ کے نزدیک کیا معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبد العزیز افضل؟ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہیں بنتا، یہ کمپیریزن اور یہ تقابل بنتا ہی نہیں، دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے صرف بسم اللہ لکھنا، یہ عمر بن عبد العزیز کی ساری زندگی سے زیادہ افضل ہے۔ تم ان کی زندگی کا تقابل کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کا نبی کے حکم سے صرف بسم اللہ لکھنا یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی ساری زندگی سے افضل ہے، تم ان کے سارے اعمال کو مقابلے میں کرنا چاہتے ہو۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے صحابی کو تلاش کرو، جہاد کرنا ہے تو صحابی دیکھو کوئی ہے بطور برکت کے ہی لے آؤ اس کو۔ صحابی مل جاتا، غزوے میں لے کے جاتے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ میرے بعد یہ کہیں گے جہاد کرتے ہوئے، جہاد کے لیے جاتے ہوئے کوئی صحابی ہے تو تلاش کر کے لاؤ۔ صحابی ملے گا، میرے صحابی کو لے کر جائیں گے، اللہ فتح دے دے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے اس کو لے کر آؤ جس نے اس کو دیکھا ہے، جس نے نبی کو دیکھا، یعنی تابعی کو ہی لے کر آؤ۔ لوگ تابعین ڈھونڈیں گے، تابعین کو لے کر جائیں گے جنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے اب صحابہ بھی چلے گئے، اب تابعین بھی چلے گئے، اب اس کو تلاش کرو جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا۔ وہ لے کر جائیں گے تبع تابعی کو، اللہ فتح دے دے گا۔ اب ذرا اندازہ کریں، آسان کام ہے صحابہ کرام پہ بات کرنا۔ تو ہماری بات اس سے چلی تھی کہ صحابی کی کنیت مل جائے، صحابی کا صرف یہ کہہ دیا جائے کہ صحابہ میں سے ایک ہے، یہ کافی ہے، یہ ہماری باؤنڈری ہے۔ ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ سکہ ہے، کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الطبقات میں ذکر کیا کہ حضرت ابو واقد شروع اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شرکت بھی کی ہے، اور آپ کی وفات 68 ہجری کو 15 مکہ میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسے ابو داود، ترمذی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، اور اس کی حدیث جو ہے اس کی سند حسن ہے، جیسے امام ترمذی نے کہا واللفظ لہ، اور اس کے یہ الفاظ جو حدیث کے امام ترمذی کے ہیں۔ اگرچہ اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن راجح یہی ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ اچھا، حدیث کے اندر الفاظ کچھ استعمال ہوئے ہیں، میں اس کی طرف ذرا اوپر لے کے جاتا ہوں آپ کو، تاکہ یہاں من اور ما میں کیا فرق ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ من جو ہوتا ہے نا، اس کا استعمال عاقل کے لیے ہوتا ہے، اور ما کا استعمال زیادہ تر غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی ایسی چیز کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے عربی میں کہ ما ہاذا، تو اگر وہ چیز عاقل ہے تو آپ کہیں گے من ہاذا، اور اگر وہ غیر عاقل ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوئی دور کھڑا ہوا حیوان ہے، مثلا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے من ہاذا، من ذالکا، آپ یہ کہیں گے من ہوا، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے من ہوا، یا کوئی بھی ضمیر جو مذکر مؤنث کے اعتبار سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے ما ہوا شیء، یا کوئی بھی آپ۔ لیکن اگر کوئی شخص ہوگا تو آپ کہیں گے من ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص عاقل ہے تو اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور غیر عاقل بعض دفعہ عاقل کے لیے بھی ما استعمال ہو جاتا ہے۔ ما قطیہ، یہاں ما جو ہے یا تو شرطیہ ہے یا موصولہ ہے، یا شرطیہ ہے یا موصولہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فہو میتن، اگر ما یہ موصولہ ہو تو پھر یہ مبتدا ہوگا اور فہو میتن اس کی خبر ہوگی، اور اگر ما شرطیہ ہو تو پھر فہو میتن اس کا جواب شرط ہوگا، ٹھیک ہے۔ ما قطیہ من البہیماتی، جو کچھ بھی کاٹا جائے من البہیماتی، چوپائے سے، اور بہیمہ چوپایوں کو کہتے ہیں جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر اونٹ آتا ہے، بکری آتی ہے، بھیڑ وغیرہ، یعنی یہ چوپائے مراد ہیں جن کو قربانی کے اندر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ چوپائے ہیں، یعنی معروف ہے۔ وَهِيَ حَيَّةٌ، اس حال میں کہ وہ زندہ ہو، اس حال میں کہ وہ زندہ ہو، یعنی وہ بہیمہ اور چوپایا زندہ ہو، کیونکہ حیہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور بہیمہ بھی مؤنث تائے تانیث علامت ہے آخر میں۔
جو کچھ بھی کاٹا جائے چوپائے سے وہی حیتن، اس حال میں کہ وہ چوپایا زندہ ہو، فہو میتن، تو وہ کاٹا ہوا حصہ مردار ہے، مردار کے حکم میں، میتن کا معنی یعنی مردار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ما قطیا، یہ چونکہ مذکر ہے تو فہو میتن کہا ہے، وہی حیتن چونکہ بہیمہ کی طرف جا رہا ہے یہ ضمیر، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے حیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پس منظر جاننا ہوگا کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ عرب میں جاہلیت میں جب قید سالی آتی تھی تو جانور کم ہو جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، اب جانور بھی بچانے ہیں اور گوشت بھی کھانا ہے یا چربی بھی ان کی استعمال کرنی، تو وہ گھوڑے کی جو ہوتی تھی کوہان، اس کو کاٹ کے اوپر سے زندہ گھوڑے کی زندہ اونٹ کی کوہان کاٹ کر اس سے چربی نکال لیتے۔ اسی طرح دمبا وغیرہ، چھترا وغیرہ، اس کی جو پشت ہوتی تھی دم اس کی، اس کو کاٹ کے زندہ سے چربی نکال لیتے تھے، پھر اس کو سلائی کر دیتے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بھر جاتی۔ اب اس میں صاف ظاہر ہے کہ جانور کے ساتھ ظلم ہے اور تکلیف اور اذیت بھی ہے اس کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خون بھی رہ جاتا ہے جس کو ذبح کرتے ہوئے بہایا جاتا ہے، تو وہ خون بھی اس کے اندر سے نہیں نکلا، باقاعدہ جانور ذبح ہی نہیں ہوا، وہ جانور زندہ رہتا لیکن اس میں سے کچھ حصہ کاٹ لیتے۔ اس میں جانور کے لیے اذیت بھی ہے اور اس کے اندر وہ دم مسفوح بھی رہ جاتا ہے جس کے بہانے کا حکم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی زندہ چوپائے سے حصہ کاٹا جائے گا بشرطے کہ وہ حیوان زندہ رہے تو وہ کاٹا ہوا حصہ مردار ہے، یعنی حرام ہے۔ سوال یہ بنتا ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو پانی کے باب میں یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ ہاں جی، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو پانی کے باب میں کیوں ذکر کیا ہے؟ سر کیونکہ ہم وہ حصہ کاٹ رہے ہیں جس میں سے شاید خون نہیں بہتا، اس لیے۔ نہیں، پانی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ہم پانی کا حکم پڑھ رہے ہیں نا، پانی نجس ہے کہ پاک ہے، تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابھی میں نے بتایا پچھلی حدیث کا جو تعلق تھا وہی تعلق اس کا بھی بن رہا ہے کہ اگر یہ کاٹا ہوا حصہ پانی کے اندر گر جاتا ہے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس پانی سے ہم طہارت نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ کہا نے آپ دیکھیں کہاں کہاں سے جا کے استدلالات کیے ہیں، یہ ہوتی فقہ، اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث، کہ اس کو یہاں وہاں بھی استدلال کریں گے، حلال حرام کے اندر بھی، کھانے پینے کے اندر بھی، اور کئی جگہ ان سے استدلال کریں گے، لیکن یہاں استدلال کیا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کاٹا ہوا حصہ جو زندہ حیوان سے کاٹا جا رہا ہے اگر یہ پانی کے اندر گر جاتا ہے تو پانی نجس ہو جائے گا کیونکہ یہ مردار ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ اس وجہ سے اس کو یہاں ذکر کیا گیا۔ اچھا جی، تو یہ حدیث ہے، میں نے اس کا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اکثر علماء نے اس حدیث کو کھانے اور شکار کے مسائل میں ذکر کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے پانیوں کے باب میں کیوں ذکر کیا ہے؟ تاکہ اس کا حکم بیان کرے کہ اگر یہ پانی میں گر جائے تو پانی نجس ہوگا کہ نہیں۔ اس حدیث سے فقہاء نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ ہر جس چیز کا مردار حرام اور نجس ہو حالت حیات میں اس سے کٹا ہوا عضو بھی حرام ہوگا۔ اچھا، جو جانور زندہ جانور سے اون کاٹ لی جاتی ہے، اون ہے اس کے بال وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو زرافہ وغیرہ ہوتا ہے اس سے، زرافے سے، ہرن سے جو ناف، اس کی ناف سے کستوری نکالی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے اس حدیث کی روشنی میں؟ ہاں جی استاد وہ مطلب اگر کسی کا اون یا وہ کیا جاتا ہے تو اس کو وہ جانی نقصان نہیں پہنچ رہا تو وہ ظلم نہیں ہے اس جانور پر؟ نہیں، آپ نے اس کو کیسے مستثنا کیا ہے؟ حدیث میں تو نہیں کہا گیا کہ اگر تکلیف ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر حرام ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ کوئی ضابطہ تو بنانا چاہیے نا ہمیں۔ خون کا جو اس میں خون نہیں ہے اس میں؟ نہیں، یہ تو یہ نہیں ہے، اور کوئی بتائیے۔ یہ دیکھیں آپ حدیث میں غور کریں، حدیث میں غور کریں، ما قطع من البہیمتی، جو کچھ بھی کاٹا جائے بہیمہ چوپائے سے، وہی حیاتن، اس حال میں کہ اس میں زندگی اور حیات ہو۔ مجھے بتائیں بالوں میں زندگی اور حیات ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح اس کی اون ہے، اون کے اندر حیات و زندگی نہیں ہے، اور اس سے اس کی زندگی کو نقصان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر حیات بھی نہیں، اس کے اندر زندگی بھی نہیں، لہذا
علماء نے اس سے ضابطہ یہ اخذ کیا کہ حیوانات کا ہر وہ جز اور پارٹ اور حصہ جس میں کاٹنے سے پہلے زندگی اور حیات نہ ہو، اس کے کاٹنے کے بعد بھی وہ حرام اور نجس نہیں ہوگا، وہ اس حکم میں نہیں آئے گا فہو میت والے حکم میں۔ لہذا اون، ہرن کی کستوری، اور اسی طرح جو ہے وہ بال وغیرہ جانوروں کے، من اصوافیہا و اوباریہا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ تم ان کی اون اور ان کے بالوں سے تم گھر بناتے ہو اور لباس بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ اس حدیث سے ہی اخذ کیا گیا، ٹھیک ہے، جس کو ابھی میں ذکر کر رہا۔ جس چیز کا مردار حرام اور نجس ہو، حالت حیات میں اس سے کٹا ہوا عضو بھی حرام ہوگا، اور جس کا مردار حلال اور پاک ہو، حالت حیات میں اس سے کٹا ہوا عضو بھی پاک ہوگا۔ مچھلی ہے، ٹڈی ہے، یہ زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں حلال ہے، لہٰذا اگر مچھلی آدھی آپ کے ہاتھ لگ گئی، آدھی بھاگ گئی، تو آپ وہ آدھی مچھلی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر زندہ حیوان آپ نے شکار کیا، تیر مارا، فائر مارا، اڑ گیا، آدھا حصہ آپ کے ہاتھ آ گیا، وہ نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ پرندے، حیوانات وغیرہ یہ مردہ ہو جائیں تو حرام ہے، لیکن مچھلی ہے، زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں حلال ہے، لہذا اگر مچھلی کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، باقی بھاگ جاتی ہے، تو وہ جو پارٹ اس کا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ یہ مسئلہ؟ ایک تو یہ حدیث سے اخذ کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کا مردار حلال تو نہیں لیکن پاک ہے، اس سے حالت حیات میں کٹا ہوا عضو بھی پاک ہوگا۔ جیسے انسان ہے، اگر اس کی انگلی یا ہاتھ وغیرہ کٹ جائے تو وہ کٹا ہوا عضو نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کٹا ہوا عضو نجس نہیں ہوگا۔ جب لوگ کسی ایسے کام کا ارتکاب کر رہے ہوں جس میں کوئی شرعی حکم کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حکم بیان کرے، لأنه لا يجوز تاخیر البیان اور وقت الحاجہ، کیونکہ بیان کو ضرورت سے لیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہر وہ عضو جو زندہ اور حلال چوپائے سے کاٹ لیا گیا ہو وہ حرام ہے، کیونکہ اب وہ زوال حیات کے سبب مردہ ہو چکا ہے، اور جس سے کاٹا گیا ہے اب وہ زندہ ہے۔ اگر دونوں بیک وقت ان سے روح نکل جائے تو پھر دونوں حلال ہیں، لیکن اگر جانور زندہ ہے اور اس کا پارٹ جو کاٹا ہے وہ مردہ ہو چکا ہے تو مردہ ہی ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ حکم صرف خشکی کے جانوروں کے لیے، سمندر کے حیوانات کے لیے نہیں۔ اگر مچھلی دو ٹکڑے ہوگی، ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ لگ گیا، دوسرا بھاگ گیا، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹڈی ہے، ٹڈی کا اگر ایک حصہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صرف خشکی کے حیوانات کے لیے ہے، اور یہ کاٹنا بذات خود ہو یا کوئی اور کاٹ دے، ہر صورت کے اندر وہ کاٹا ہوا حصہ حرام ہے اور وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ کتا شکاری آپ نے چھوڑا، اس نے آدھا جانور آپ کے ہاتھ دے دیا، آدھا بھاگ گیا، اب وہ نہیں کھا سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی چیز ماری بسم اللہ پڑھ کے اور وہ دو ٹکڑے ہوگی، دونوں میں روح نکل گئی، تو دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا اصل حصہ زندہ ہو اور وہ کاٹا ہوا ٹکڑا جو ہے وہ مردار ہو جائے تو اس صورت کے اندر آپ نہیں کھا سکتے۔ یہ سارے احکامات یہاں میں نے تفصیل سے لکھے ہیں، انشاءاللہ ان کو آپ بعد میں پڑھ لیں گے۔ کچھ جزوی اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف کو اتنا معتبر نہیں، راجح یہی ہے کہ اگر دونوں میں بیک وقت روح نکل جاتی ہے، دونوں پارٹ اس کے جو ہیں، تو پھر دونوں حلال ہیں۔ اور اگر اس کا سر والا حصہ جو اصل پارٹ ہے وہ زندہ ہے لیکن جو حصہ کاٹا گیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کاٹا ہوا حصہ حرام ہے، اور وہ دوسرا جانور جو اگر اس کو آپ ذبح کر لیتے ہیں تو وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل حکم ہے۔ اسی طرح میں نے کستوری کی بات کی، اس کا جواب یہ ہے کہ جن میں زندگی اور حیات ہے، جن چیزوں میں زندگی اور حیات ہے اس جانور کی زندگی میں، وہ اگر کاٹتے ہیں تو وہ حرام ہے، لیکن جن میں زندگی اور حیات پہلے سے موجود نہیں، جیسے جانوروں کی اون ہے، کستوری وغیرہ، ہرن کی وغیرہ یہ ہے، تو یہ پہلے سے ہی مردار کے حکم میں، ان کے اندر پہلے حیات نہیں، جبکہ حدیث میں وَهِيَ حَيَّةٌ، اس حال میں کہ وہ زندہ ہو، وہ تو پہلے ہی مردہ ہے، اس کے اندر تو پہلے حیات موجود نہیں بالوں کے اندر، لہذا وہ اس حکم میں شامل نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا باب ہے، باب الآنیہ۔ آنیہ جو ہے یہ انا ان کی جمع ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ وضاحت کی تھی، پیچھے حدیث ہمارے ساتھ ایک آئی تھی، ٹھیک ہے۔ آنیہ انا ان کی جمع ہے، اور یہ جمع قلت ہے، اس کی جمع کثرت آتی ہے آوانی۔ جمع قلت جو ہوتی ہے نا، یہ تین سے 10 تک ہوتی ہے، اور جمع کثرت جو ہوتی ہے یہ 3 سے لے کر 10 سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جمع کثرت آتی آوانی، اور مراد برتن ہے جس میں پانی یا دیگر کھانے پینے کی اشیاء رکھی جاتی ہیں۔
طہارت کے احکام و مسائل میں ذکر کرنے کا مقصد اس پانی کے حکم کو بیان کرنا ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، یعنی ان برتنوں میں پانی کیا استعمال کر سکتے ہیں، ان برتنوں میں پانی ڈال کر اگر رکھیں گے تو نجس تو نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں مشکیزے ہوتے ہیں، عام سونے کے برتن ہیں۔ اب سونے کے برتنوں کی نجاست جو ہے وہ حسی نہیں ہے، محسوس ہونے والی نہیں ہے، وہ حرام ہے، ان کو یوز کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سونا بذاتی ہی نجس نہیں ہے۔ اگر نجس ہوتا تو عورتوں کو پہننے کی اجازت ہی نہ ہوتی۔ اسی طرح چاندی ہے، اس کی اور وجوہات ہیں جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، برتنوں کے باب میں اس کو یہاں ذکر کرنے کا یعنی پانی کے مسائل کے اندر اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں پانی پر برتنوں کی تاثیر دو طرح کی ہے، ایک حسی ہے اور دوسری غیر حسی ہے۔ حسی کا معنی یعنی محسوس کی جانے والی، برتن کا نجس ہونا، ایسے برتن میں پانی ڈالنے سے وہ نجس ہو جائے گا۔ جو برتن ایسی چیز سے نجس ہوا ہے جس کی نجاست حسی ہے، محسوس ہونے والی، غلاظت لگنے سے، حرام اس کے اندر کھانے سے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی نجاستیں ہوتی ہیں جو مانوی ہوتی ہیں، یعنی برتنوں کا حکم نجس ہونے کا ہو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ برتن بذاتی ہی نجس ہیں، اس کے اندر پانی ڈالنے سے پانی نجس نہیں ہوگا، لیکن وہ پانی استعمال کرنا جائز نہیں، پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ برتنوں سے منع کیا گیا، جیسے سونے چاندی کے برتن ہیں۔ اس کی آگے انشاءاللہ حدیث کے اندر مزید وضاحت آئے گی۔ حدیث ہے حضرت حذیفہ سے، عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تاکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، متفق علیہ۔ پہلے صحابی کا تعارف کرتے ہیں، پہلی دفعہ یہ آ رہا ہے، صحابی کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے حضرت حذیفہ کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان بن جابر الابسی الغطفانی، بنو غطفان سے ہیں۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان دونوں صحابی ہیں، اور صحابی ابن صحابی حضرت حذیفہ دونوں غزوہ بدر میں شرکت کی کوشش کی دونوں نے، لیکن مشرکین نے ان کو راستے میں روک لیا تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کے روکنے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، وگرنہ یہ جا رہے تھے غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے جتنے غزوات ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے، اور ان کو ایک اور لقب دیا جاتا ہے اللہ کے نبی کے رازدان، اللہ کے نبی کے رازدان۔ نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور بتانے میں حکمت کیا تھی وہ بعد میں صحابہ کرام، تاکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد صحابہ کرام اس سے مستفید ہو۔ اور اگر آپ نام بتا دیتے سب صحابہ کو، تو رات کو کوئی اٹھ کے جا کے ان کو قتل کر دیتا، لوگوں نے کہنا تھا محمد یقتل صحابہ، محمد اپنے ساتھیوں کو مروا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بڑے صبر کی اللہ کے نبی نے منافقین کے کرتوتوں پر، اللہ کے نبی نے بڑے مقامات پہ صبر کیا، مسلمانوں نے بڑا صبر کیا، کیونکہ فتنے کا ڈر تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا، لوگوں نے یہ کہنا ہے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے ہاں تو یہ مسلمان ہے۔ اس وجہ حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے چند منافقین کے نام بتائے تھے، اور حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ بتاتے نہیں تھے۔ لیکن حضرت عمر پھر کیا کرتے تھے، حضرت عمر دیکھتے تھے اگر اس بندے کی نماز جنازہ میں حذیفہ گئے ہیں تو حضرت عمر بھی چلے جاتے تھے، اور اگر حذیفہ نہیں پڑھ رہے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے، لیکن حذیفہ بتاتے بھی نہیں تھے۔ تو بہرحال صحابہ نے حضرت حذیفہ کے طریقے سے تو فائدہ اٹھا لیا نا۔ حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے، اور میں نے یہ آپ نے سمجھ، فتوحات عراق کے بعد حضرت عمر نے حذیفہ بن یمان کو مدائن کا علاقے کا امیر بنا دیا، لہٰذا وہاں ان کی باقی ساری زندگی گزری، اور 36 ہجری کو وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ اور 36 ہجری کا مطلب کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ فتنوں کا دور ہے جس میں جنگیں ہوئیں، اختلافات ہوئے، اور بہت زیادہ فتنے اٹھے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہم پہلے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ لا تشربو، شریبا یشربو سے لا تشربو، نہ تم پیو، فی آنیہ، آنیہ کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، برتنوں میں، الذہب سونا، الفضہ چاندی، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، فی صحافیہ، صحاف جو ہے یہ صحافت ان کی جمع ہے، صحافت ان کی جمع ہے، اور صحافہ عربی میں اس برتن کو کہتے ہیں جس برتن میں 3 سے 5 افراد کھانا کھاتے ہیں، یعنی کھانا کھائیں تو سیر ہو جائیں،
3 سے 5 افراد جس برتن میں سیر ہو کر کھانا کھا لیں اس کو عربی میں کہتے ہیں صحافہ. اور میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا جفنا اور صحافہ اور اسی طرح جو ہے وہ قدح، اور یہ مختلف نام ہیں عرب کے ہاں برتنوں کے. تو فَإِنَّ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ پیو فی آنیت الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تاکلوا فی صحافیہ، اور نہ تم کھاؤ اس کے برتنوں میں. یعنی صحاف اور آنیہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ برتنوں کے نام مختلف استعمال ہوئے ہیں. نہ تم پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، تاکید ہے آگے، اور نہ تم کھاؤ فی صحافیہ ان کے برتنوں میں. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ برتن ان کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں. آپ نے بتا دیا کہ یہ کفار کا عمل ہے. کفار سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں کیونکہ عیاشی کرنا، دنیا میں جناب بغیر کسی پابندی کے چلنا اور فضول خرچی کرنا، اور یہ ساری ان کے کام ہے. مسلمان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو یہاں برتنوں میں اصل ان کا پاک ہونا ہے، اللہ کے نجس ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. دلیل کیا ہے اس کی؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں. یہ مدح کے سیاق میں ہے نا، اور جب مدح کے سیاق میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز حلال کی ہے الا کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. ٹھیک ہے، یہ اس سے استدلال ہے. حدیث میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی حرمت کا بیان ہے کیونکہ اس میں نہیں وارد ہوئی ہے، اور نہیں میں اصل یہ ہے کہ وہ حرمت کے لیے ہے، الا کہ اس سے حرمت سے کراہت کی طرف پھیرنے کا کوئی قرینہ آ جائے. اس نہیں میں کسی چھوٹے یا بڑے برتن کا فرق نہیں کیا جائے گا، تھوڑی چیز یا زیادہ چیز کھانے کا فرق نہیں کیا جائے گا، وہ حرام. حضرت حذیفہ کے اس حدیث کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر یا اپنی عمارت خانے میں جہاں وہ امیر تھے علاقے کے، اپنے محل میں کسی ایک خادم کو مشروب لانے کا کہا، تو وہ خادم ایک چاندی کے برتن میں پانی لے آیا، جس پر حضرت حذیفہ نے غصے میں آ کر، کیونکہ ابھی وہ نئے نئے علاقے فتح ہوئے تھے اور ابھی تک وہاں برتن پڑے ہوں گے کہیں پہلے کے، تو وہ پانی لے آئے چاندی کے برتن کے اندر. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادم کو مارا. پاس بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو پہلے سمجھاتے، آپ نے پہلے ہی تھپڑ دے مارا یا اس کو مارا ہے. صحابی فرمانے لگے کہ میں نے اس کو پہلے منع کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کام کر رہا. صحابہ کے اندر آپ کو پتا ہے حدیث کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ غیرت تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو مارا. رسول کریم علیہ السلام کا فرمانا کہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے لیے ان کا استعمال جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے جائز ہے، بلکہ مطلب یہ کہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا ان کی عادت ہے، ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے. لہذا مسلمانوں میں سے جو یہ کام کرے گا وہ ان کی مشابہت اختیار کرنے والا، اور ان کی مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا. حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو کسی دنیاوی نعمت نہ ملنے پر مایوس یا پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا اہم فائدہ ہے. مومن کو کسی دنیاوی نعمت نہ ملنے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اے مومن اگر تجھے دنیا میں نہیں مل رہی تو اللہ تجھے جنت میں دے گا. یہ اللہ کی ذات سے امید ہونی چاہیے کہ کیا ہوا کہ میرے پاس فلاں سواری نہیں، کیا ہوا میرے پاس کوٹھی بلڈنگ نہیں، لیکن اللہ جنت کے اندر تو دے گا نا. ہم اس کی جستجو کریں، ہم اس کی تیاری کریں. یہ نہ ہو کہ ہم یہی سوچتے رہے کہ میرے پاس کوٹھی کہاں سے آئے گی، بلڈنگ کہاں سے آئے گی، میرے پاس گاڑی فلاں 2 کروڑ والی کہاں سے آئے گی. نہیں، آپ آخرت کی امید رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت ہے مومن کے لیے، اور آخرت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ دنیا فتنہ ہے اور ختم ہو جانے والی ہے. حدیث میں آخرت اور جنت اس کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے. اس کا مطلب سونے چاندی کے برتن مومن کو جنت میں ملیں گے. ٹھیک ہے، باقی حدیث کے مسائل انشاءاللہ اگلی حدیث کے اندر ہم اس ضمن میں پڑھتے ہیں. حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ حدیث اسی حدیث کا حصہ ہے، یعنی موضوع وہی ہے، الفاظ بھی قریب قریب ہیں. میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند ہے اور کئی لوگ نہیں جانتے کیونکہ کنیت سے مشہور ہے. 2 نبی علیہ السلام کی بیویاں اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ایک حضرت ام سلمہ اور دوسری حضرت ام حبیبہ. میں نے اس دن بھی بتایا تھا ام حبیبہ. ٹھیک ہے، ام حبیبہ کا نام رملہ ہے، رملہ بنت ابی سفیان، اور ام سلمہ کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے، القریشیہ المخزومیہ. ٹھیک ہے، اور ان کی کنیت اس سے زیادہ مشہور ہے. آغاز اسلام سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. آپ کے پہلے خاوند ابو سلمہ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد اور رضائی بھائی بھی تھے. حضرت ام سلمہ
انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھی گئی، اور ان کی وفات وہاں جب ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا، اور وہ واقعہ معروف ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا ان کو کہا کہ تم یہ دعا پڑھو وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْ، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے، حضرت ام سلمہ کہتی تھی میں جب یہ دعا پڑھتی تھی نا وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْ، کہ اللہ مجھے ابو سلمہ سے بھی اچھا دے دے، تو میں حیران ہوتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، مہاجرین میں سے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، اور بہت بڑی ان کی قربانیاں اسلام کے لیے، تو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کہتی مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے اللہ کے نبی مل جائیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی، آپ امہات المومنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی صحابیاں ہیں، یعنی امہات المومنین میں سے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی تعداد 280 ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث میں آیا ہے یجرجرو، یہ جرجرا یجرجرو جرجرتن سے ہے، اور یہ اس آواز کو کہتے ہیں جو کوئی چیز ہم پیتے ہیں نا تو جو حلق کے اندر سے آواز آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، یعنی دنیا میں سونے یا چاندی کے برتنوں میں پینے والا قیامت کو اس کی جگہ جہنم کی آگ پیے گا، اور وہ آواز آئے گی جیسے پانی پینے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ المستعان، اعاذنا اللہ من ذلک، اعاذنا اللہ من ذلک۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الذی، وہ شخص، یشرب، جو پیتا ہے، فی اناء الفضۃ، چاندی کے برتن میں، انما، سوائے اس کے نہیں، یجرجرو فی بطنہ نار جہنم، وہ داخل کرتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو، وہ داخل کرتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو۔ حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے کے بارے میں وعید آ گئی، اور کبیرہ گناہوں کی ہی وعید آتی ہے۔ علماء نے فرق کیا ہے، کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے؟ جس گناہ پر کوئی سزا بیان ہو وہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی لعنت کی گئی ہو اس کام کے کرنے والے پر، یا اس کو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، یہ کبیرہ گناہ کی علامت ہے۔ حدیث سے ایک قاعدہ علماء نے اخذ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الجزاء من جنس العمل، آدمی کو جزا اس کے عمل کی جنس میں سے ملتی ہے۔ جو دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا، جو دنیا میں سونا استعمال کرے گا مرد، وہ جنت کے سونے سے محروم ہو جائے گا، جو دنیا میں شراب پیے گا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے جس طرح کا عمل کریں گے اس طرح کی جزا ملے گی، اس طرح کی انسان کو جزا ملے گی۔ کوڑے جو مارے جاتے ہیں زانی کو، اس وجہ سے کہ جب وہ زنا کرتا ہے اس کا پورا بدن لطف اندوز ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر اس کے پورے بدن پر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ کیا یہ ممانعت اور نہیں کا حکم صرف سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے لیے ہے، یا سونے چاندی کا ویسے استعمال جائز نہیں؟ اس میں اگرچہ اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ سونے چاندی کا استعمال یعنی دیگر چیزوں کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کے اندر کوئی چیز، یعنی تلوار کا کوئی دستہ اگر مضبوط کرنا ہے تو آپ تلوار پر لگا سکتے ہیں، حتیٰ کہ دانت لگوا سکتے ہیں۔ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی کسی غزوے کے اندر، انہوں نے پہلے چاندی کی ناک لگوائی، لیکن وہ زنگ لگنا شروع ہو گیا، چاندی آپ کو پتا جلدی زنگ آلود ہو جاتی ہے، پھر اس صحابی نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صاحب نے اس کو سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا یہ مجبوری کی صورت میں یہ بھی جائز ہے، تلوار کا دستہ وغیرہ اس پر لگائی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اللہ کے نبی نے اس پر چاندی کی زنجیر جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ٹھیک کروایا تھا، حدیث میں موجود ہے۔ تو معمولی برتن کے اندر بھی اگر کوئی ضرورت کے وقت استعمال ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دیگر استعمالات اس کے جائز ہیں، دیگر استعمالات جائز ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر حضرت صحابیات میں سے ایک صحابیہ ہیں، مجھے یہاں میں نے ذکر کیا ہے ان کا، یعنی غالباً حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ایک ڈبیا بنائی ہوئی تھی، اس ڈبیا کے اندر حضرت ام سلمہ، یہ دیکھیں میں لکھا حضرت ام سلمہ راویہ حدیث ہے، لیکن ان کے پاس ایک ڈبی تھی، برتن تھا چاندی کا بنا ہوا، جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کے منہ مبارک رکھے ہوئے۔ اب یہ چونکہ کھانے پینے میں استعمال نہیں ہو رہا برتن، یہ ایک خاص چیزیں رکھنے کے لیے ہے، جیولری وغیرہ اس طرح کی چیزیں، مطلب اس کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ راویہ حدیث ہے، اگر اس کا دیگر استعمالات کے اندر لانا اگر حرام ہوتا تو حضرت ام سلمہ کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن ان کا ایک الگ ایک ڈبی بنا کر، اس کے اندر جو ہے چاندی کی ڈبی بنا کر اس میں نبی علیہ السلام کے منہ مبارک رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھانے پینے کے اندر منع ہے، باقی دیگر استعمالات ہو سکتے ہیں، عورت تو پہن بھی سکتی ہے، مرد چاندی پہن سکتا ہے، عورت سونا چاندی دونوں پہن سکتی ہے۔
لیکن صرف کھانے پینے سے روکا گیا. ٹھیک ہے. سونے چاندی کے برتنوں سے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو مختلف علماء کے قول ہیں. بعض نے کہا کہ جی اس وجہ سے تاکہ فقراء کے دل نہ ٹوٹیں، مساکین کے، کہ دیکھیں ہمارے پاس کھانے کو لقمہ نہیں اور یہ دیکھیں عیاشی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جو ہے وہ کھانے پینے کے برتن ہی سونے چاندی کے استعمال کر رہے ہیں. بعد نے کہا کہ اس وجہ سے روکا گیا ہے تاکہ کفار سے مشابت لازم نہ آئے. بعد نے کہا کہ نہیں، تاکہ اہل جنت سے مشابت نہ ہو، چونکہ صرف یہ جنت کے اندر اس طرح کی اجازت ہے تو دنیا کے اندر اس وجہ سے روک دیا گیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روکنے کی اصل وجہ وہ کفار سے مشابت ہے. باقی فضول خرچی بھی ہے، فضول خرچی بھی اس کے اندر ہے کہ برتن تو برتن ہی ہے، مقصد تو کھانا پینا ہے. وہ آپ مٹی کے برتن کے اندر کھا لیں یا پلاسٹک کے برتن کے اندر کھا لیں یا اسٹیل کے برتن کے اندر کھا لیں یا چاندی سونے کے اندر کر لیں، کھانا تو ہے. کھانا یہ تو نہیں کہ چاندی سونے کے اندر ڈالنے سے وہ زیادہ ہو جائے گا یا اس کے اندر بندہ ہیلتھی ہو جاتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لہذا جب اس کا کوئی خاص مقصد اور فائدہ نہیں ہے تو الٹا بلکہ فضول خرچی ہے. اور پھر ویسے جن علماء نے یہ کہا نا کہ فقراء اور مساکین کے دل ٹوٹتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر، تو یہ بات بھی بنتی ہے. یعنی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ہم جمع کر سکتے ہیں ان سب کو، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ایک بندے کے بیچارے کے پاس کھانے کو ایک لقمہ نہیں، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ عمرا مہنگی مہنگی گاڑیاں اور ہر گھر کے فرد کے پاس گاڑی ہے، گھر کے ہر فرد کے پاس گاڑی اور مہنگی گاڑی ہے، 2 کروڑ 2.5 کروڑ والی گاڑیاں ہیں ہر گھر کے فرد کے پاس، اور ساتھ ہمسائے کا بچہ علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، تو کیا خیال ہے ان کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا؟ ان کے دل کے اندر بغض پیدا نہیں ہوگا؟ ان بیچاروں کو غصہ نہیں آئے گا کہ دیکھیں ایک طرف تو ہمیں یہ 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں اور دوسری طرف اس کے گھر کے ہر فرد کے پاس گاڑی ہے اور کتے جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ دل تو ٹوٹتا ہے نا مسلمان کا. اسلام پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ بھی جن علماء نے وجہ ذکر کی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ ان کے لیے دنیا میں، تمہارے لیے آخرت میں ہے. یہ زیادہ آپ سمجھ لیں کہ حدیث کے اندر آ گیا ہے. باقی دیگر توجیحات بھی ہو سکتی ہیں کہ تاکہ باقی یہ کہنا کہ اہل جنت سے مشابت نہ ہو اس وجہ سے روکا گیا تو کہ جنت میں وہ برتن ہوں گے، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ کئی چیزیں جنت میں ہوں گی دنیا میں بھی ہم وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرے خیال میں کوئی توجیہ مناسب نہیں. باقی 2 ہو سکتی ہیں کہ تاکہ فقراء کا دل نہ ٹوٹے، اسی طرح تاکہ کفار سے مشابت نہ ہو، فضول خرچی بھی اس میں آ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.